رزق کی تنگی کا شکار ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ہو کہ رزق میں برکت جو ہے وہ ان کے آ جائے؟ ڈٹ کے محنت کریں، اس کے بعد ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں جو استغفار کرتا ہے، رب اسے باغات کا مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ ہر ٹائم باوضو رہیں تو آپ کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو نا رزق کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے، تو بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی ہو کہ رزق میں برکت جو ہے وہ ان کے آ جائے؟ اس میں نا بڑی بہترین چیز جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں سکھلائی ہے، رزق کی تنگی جو ہے اس میں سب سے پہلا کام تو لوگوں کو خود سے محنت کرنا، محنت کرنے کے بعد پھر دعا کرنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی جنگ میں بھی جاتے تھے تو جنگ میں شامل ہونے کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے دعا کر رہے تھے اللہ ہمیں یہ کر دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، محنت نہیں کرتے۔ جتنی ہل جل کریں گے اتنا ہی اس کا وسیلہ بھی ملے گا، حرکت کریں گے۔ دیکھیے آپ اب رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو رزق آئے گا۔ بے شک یہاں پہ لوگ اکثر آتے ہیں مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں جی کہ صاحب رزق میں برکت ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں اور ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ میں کہتا ہوں سر آپ پہلے محنت شروع کریں، ڈٹ کے محنت کریں، اس کے بعد ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ تو پھر میں حدیث وہاں پہ پتہ کیا سناتا ہوں، ایک دفعہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی وہاں پہ بیٹھا ہے، کافی دیر سے بیٹھا ہے۔ اب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ چل گیا یہ کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیر تو ہے آپ بیٹھے؟ تو وہ کہتا اے نبی مجھے بھی تھوڑا سا نا یہ جو مال غنیمت ہے نا اس میں سے دے دیں، میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک چٹائی ہے جس کے میں اوپر لیٹ جاتا ہوں، نیچے بھی بچھا لیتا ہوں، ایک پیالہ جس میں پیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دونوں لے آؤ۔ اب چاہتے تو پیارے نبی مال غنیمت میں سے دے سکتے تھے، لیکن یہاں پہ لوگوں کی اصلاح درکار تھی، لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، ایک میسج دینا، میسج دینا۔ اب وہ لے آیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل بھری محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی اس کا خریدار؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 1 دینار دیتا ہوں دونوں چیزوں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کوئی اور، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں 2 دینار دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار لیے، وہ دونوں چیزیں اسے دیں۔ اس صحابی کو کہتے ہیں کہ 1 دینار کا نا آپ راشن لے کے نا، اب 1 دینار کا کتنا راشن آ جاتا تھا، راشن لے کے اپنے گھر والوں کو دے آؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں 10-15 دن نہیں آؤں گا۔ اور دوسرا جو دینار تھا نا اسے کہتے ہیں یہ نا کلہاڑی لے کے آؤ۔ اس میں پھر وہ لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ اس میں ڈالا، اب دستہ ڈال کے اسے کلہاڑی بنا کے دے دی کہ جاؤ اب جنگل میں لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے سیل کرو، میرے پاس آپ 10 سے 15 دن بعد آؤ۔ اب وہ چلا گیا، وہ گیا، اس نے 10-15 دن محنت کی۔ اب محنت کرنے کے بعد جب وہ آیا تو سارے خرچے نکال کے تو 10 دینار بچا کے لایا، 10 دینار۔ اب یہاں پہ کیا ثابت ہوا؟ پہلے محنت اور توکل اور یقین۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بکوا دی، اب اسے پتا چلے کہ اب محنت کرنی ہے۔ اب اس نے محنت کی اور وہ 10 دینار اس نے صرف 10-12 دنوں میں بچا لیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پہلے محنت، پھر ساتھ جو رزق کے حوالے سے دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں 2-3 دعائیں اتنی کمال کی ہیں، اگر انسان یہ پڑھے تو انسان کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بڑی بہترین چیز ہے، اگر آپ ہر ٹائم باوضو رہیں تو آپ کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے، قرضے کے نیچے آ چکی ہیں، رستہ نہیں نظر آ رہا، تو پھر بڑی بہترین چیز ہے، وہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کثرت سے پڑھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن میں رب کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔
رب قرآن میں کہہ رہا ہے جو استغفار کرتا ہے رب اسے باغات کا مالک بنا دیتا ہے، رب اس کے رزق میں فراوانیاں پیدا کر دیتا ہے، رب اسے بیٹوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو استغفار بڑھا دے۔ جب انسان رب سے معافی مانگتا ہے نا، ہم تو انسان ہیں، جب کسی سے معافی مانگے نا تو وہ بار بار معافی مانگی جائے تو وہ خوش ہو کے معافی نہیں کرتا، کھانا کھلاتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ تو وہ رب رحمان، اللہ اکبر، رب پھر اسے دولت، مال، ہر چیز سے نوازتا ہے۔ تو استغفار کو بڑھا دیں، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو انسان کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ تو ہے ہی نہیں کسی کے اندر قوت، اللہ تیرے علاوہ تو طاقتور ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ رب کی یہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دے تو رب کہتا ہے جو تیرے نقصان ہوئے ہیں نا پہلے، اگر تیرا مال کسی نے تجھے نقصان پہنچایا تھا 1 لاکھ کا تو میں 10 گنا کر کے تجھے لٹاؤں گا۔ شرط میں نے آپ کو پہلی کیا بتائی ہے وظیفہ کرنے سے پہلے؟ محنت، خود محنت کرے، اس کے بعد یہ چیزیں پڑھنی شروع کرے۔ اور میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ چیز بتائی ہے دانیال بھائی، جو لوگ صبح نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں نا، لازمی پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا چھوٹے ہوتے پہلے تو ہر گھر میں صبح اٹھو تو بڑے بڑے بزرگ جو ہے نا قرآن جی لے کے بیٹھے ہوتے تھے، بچے مسجدوں میں ہوتے تھے۔ اب وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ صبح ہر روز نیت کر لیں آج سے کہ میں نے 1 2 صفحے 4 صفحے یا آدھا صفحہ، آدھا قرآن، آدھا سپارہ پڑھنا ہے، یقین کریں، محنت آپ کریں، یہ پڑھنا شروع کر دیں، رزق کے اللہ تعالیٰ انبار لگا دے گا، فراوانیاں کر دے گا، آپ کی مشکلیں آسان ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ رزق کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔